بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمود کہاں آباد تھے اور کس حصہ میں پھیلے ہوئے تھے؟ اس کے متعلق یہ طے شدہ امر ہے کہ ان کی آبادیاں حجر میں تھیں۔ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرہ تک جو میدان نظر آتا ہے، یہ سب ان کا مقام سکونت ہے اور آج کل فجل نکاتا کے نام سے مشہور ہے۔ سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج تک موجود ہیں، اور اس زمانہ میں بھی بعض مصری اہل تحقیق نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے جو شاہی حویلی کہی جاتی ہے۔ اس میں متعدد کمرے ہیں اور اس حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا حوض ہے، اور یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا ہے۔ عرب کا ایک مشہور مسعودی لکھتا ہے، جو شخص شام سے حجاز کو آتا ہے اس کی راہ میں ان کے مٹے نشان اور بوسیدہ کھنڈرات پڑتے ہیں۔ حجر کا یہ مقام جو حجر سمود کہلاتا ہے، شہر مدین سے جنوب مشرق میں اس طرح واقع ہے کہ خلیج عقبہ یہی کہتا ہے کہ یہ یہود کا ایک گروہ تھا جو فلسطین میں داخل نہیں ہوا تھا اور یہیں بس گیا تھا، مگر یہ قول نہ صرف پایہ تحقیق سے گرا ہوا ہے بلکہ قطعاً غلط اور مہمل ہے، اس لیے کہ تمام یورپ میں جو علماء مشرق کی تاریخ اور مشرقی علوم سے شغف رکھتے اور ان کے متعلق مباحث و نظریات قائم کرتے ہیں، ان کو مستشرق کہتے ہیں۔ ان میں سے بعض اگرچہ حقیقتاً حذاقت و مہارت رکھتے ہیں، مگر اکثر محض ظنی اور تخمینی بلکہ من گھڑت نظریے قائم کر کے مشرق سے یا تعصب کا ثبوت دیتے ہیں یا اپنی کم مائگی علم کا۔ مورخین با اتفاق آرایا تسلیم کرتے ہیں کہ ابھی وہ زمانہ قریب میں بھی نہ آیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو مصر سے لے کر نکلتے کہ سمود کی آبادیاں ہلاک و تباہ ہو چکی تھیں اور ان کا قلعہ کما ہو چکا تھا۔ نیز قرآن عزیز تصریح کرتا ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قوم فرعون نے جھٹلایا تو اہل فرعون ہی میں سے ایک مرد مومن نے یہ کہہ کر اپنی قوم کو ڈرایا کہ تمہاری اس تکذیب کا نتیجہ کہیں وہی نہ ہو جو تم سے پہلے قوم نوح، عاد اور سمود اور ان کے بعد کی قوموں کا اپنے پیغمبروں کی تکذیب کی وجہ سے ہوا تھا۔ مستشرقین کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ یہ عمالقہ میں سے تھے اور فرات کے مغربی ساحل سے اٹھ کر یہاں آباد ہو گئے تھے۔ ان میں سے بعض کا یہ خیال ہے کہ یہ ان عمالقہ میں سے تھے جن کو مصر کے بادشاہ احمس نے خراج البلد کر دیا تھا، اور چونکہ مصر کے زمانہ میں فن سنگ تراشی میں انہوں نے کمال حاصل کر لیا تھا، اس لیے حجر جا کر پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر بے نظیر عمارات تعمیر کیں اور عام رائج طریقہ پر بھی عالیشان محل بنائے۔ مگر ہم عاد کے واقعہ میں یہ ثابت کر آئے ہیں کہ عاد و سمود سامی اقوام میں سے ہیں، اور یہ کہ اہل عرب ان کو محض یہود کی غلط تقلید میں عمالقہ میں سے کہہ دیتے ہیں، حالانکہ املیک بن عد کا اس نسل سے کوئی رشتہ نہیں ملتا، اس لیے یہ قول بھی صحیح نہیں ہے۔ ان تمام آراء کے خلاف محققین کی یہ رائے ہے کہ یہ عاد کا بقیہ ہیں اور یہی صحیح اور راجح قول ہے، اور اہل حجر موعود کا یہ دعویٰ کہ سمود کی آبادیاں اور محلات عاد کی صناعی کا نتیجہ ہیں اور اس قول کا مخالف نہیں ہے۔ یہ سمود فن تعمیر میں ید طولہ رکھتے تھے اور یہ عمارات ان کی اپنی تعمیر ہیں، اس لیے کہ عاد اولیٰ اور عاد ثانیہ بہرحال عاد ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا اپنی قوم سے یہ خطاب بھی اس کا معید ہے، اور تم اس وقت کو یاد کرو کہ تم کو خدا نے عاد کے بعد ان کا قائم مقام بنایا اور تم کو زمین پر جگہ دی کہ تم اس کی سطح اور نرم حصوں پر محلات بناتے ہو اور سنگ تراشی کر کے پہاڑوں میں مکان تراشتے ہو۔ رہا سمود کے زمانہ کا مسئلہ، سوا اس کے متعلق کوئی فیصلہ کن مضبط وقت نہیں بتایا جا سکتا، اس لیے کہ تاریخ اس بارے میں غیر مطمئن ہے۔ البتہ یہ یقینی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ ان کا زمانہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کا زمانہ ہے
اور وہ اس جلیل القدر پیغمبر کی بعثت سے بہت پہلے ہلاک ہو چکے تھے۔ یہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ سمود کی آبادیوں کے قریب بعض ایسی قبریں پائی جاتی ہیں جن پر آرامی زبان کے کتبے لگے ہوئے ہیں، اور ان کتبوں پر جو تاریخ کندہ ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے پہلے کی ہے۔ تو اس سے یہ مغالطہ ہوتا ہے کہ یہ قوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد وجود میں آئی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دراصل ان لوگوں کی قبریں ہیں جو اس قوم کی ہلاکت کے ہزاروں برس کے بعد اتفاقاً یہاں آ کر بس گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے بزرگوں کے آثار کی قدامت ظاہر کرنواں سال ہے وہ حارث جو اپنے قبیلے کا عاشق صادق ہے۔ پس امی ذوالشراء و عرشہ، لات، امن، منوت اور قیس کی ان پر لعنت ہو جو ان کی قبروں کو فروخت کرے یا رہن رکھے، یا ان سے کسی جسم کا عضو کو نکالے، یا کمکم اس کی بیٹی اور اس کی اولاد کے علاوہ کسی کو دفن کرے، اور جو شخص بھی اس پر لکھے ہوئے کی مخالفت کرے اس پر ذوالشراء، حبل، منوت کی 5 لعنتیں ہوں، اور جو ساحر اس کے خلاف کرے اس پر 1000 درہم حارثی کا تاوان واجب ہے، مگر یہ کہ اس کے ہاتھ میں کمکم کلیبہ یا اس کی اولاد میں سے کسی کے ہاتھ کی تحریر ہو جس میں اس اجنبی قبر کے لیے صاف اور صریح الفاظ میں اجازت موجود ہو اور وہ اصل ہو، جعلی نہ ہو۔ اس مقبرہ کو وہب اللات بن عبادہ نے بنایا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ۔